السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اور وہ بندے اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین۔ آج ہم محبت کرنے والوں کی ایک نئی کیٹیگری کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، اور یہ کیٹیگری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اگر ہم آپ سے یوں کہیں کہ پورے پروگرام کا سب سے زیادہ اہم موضوع، سب سے زیادہ اہم کیٹیگری یہی ہے تو یہ بے جانی ہوگا۔ ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ رب العزت کلام حمید سورۃ توبہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت متقی لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہ جو متقی لفظ ہے یہ تقوی سے ہے، اور تقوی وقایا سے ہے، اور وقایا اردو زبان میں مستعمل ہے۔ اس کا جو اگر لفظی معنی کریں گے تو اس کا مطلب ہے بچنا، اوٹ لینا، آڑ لینا، کسی چیز سے بچ جانا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ اشیاء سے بچنا، اس کو اللہ رب العزت کا تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں۔ انشاءاللہ اس عنوان کے تحت ہم ان تمام ڈائمینشنز کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ اشیاء سے بچا جائے، لیکن تقوی صرف حرام کردہ اشیاء سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض حلال اور مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اصل تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خوف، ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے سامنے سرنڈر کرنے کی وجہ سے انسان بعض ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو بظاہر حلال بھی ہوں، مباح بھی ہوں، لیکن اس کے اندر اشتباہ پایا جائے، وہ مشتبہ ہو جائیں، انسان کو اس کے اندر مغالطہ لگنے کا خطرہ ہو۔ اصل میں یہ جو باب ہے یہ نہایت اہم اس لیے بھی ہے کہ تقوی انسان کو گناہوں سے پہلے، گناہوں میں داخل ہونے سے پہلے روک دیتا ہے۔ جو انسان متقی ہوتا ہے یا تقوی کو اختیار کرتا ہے نا، اس کا اصل کرائٹیریا یا اس کا اصل تقاضا تقوی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اس راہ کے اوپر بھی نہ چلے جو بالآخر گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بعض اوقات راہ حلال ہو سکتی ہے، لیکن وہ حلال راہ جس رستے کے اوپر اینڈ ہو رہی ہے وہ رستہ گناہ کا ہے، حرام کا ہے۔ اس لیے امام راغب کی یہ بات، اس سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے نہایت خوبصورت اور پتے کی بات کی ہے کہ حقیقی تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بعض حلال کردہ اشیاء کو بھی چھوڑا جائے جن کے بارے میں مغالطہ لگ جائے، جن کے بارے میں اشتباہ ہو، جس کے بارے میں انسان کو کچھ غلطی میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یہ جو روزوں کی غرض و غایت بیان کی ہے وہ کیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کو اللہ رب العزت نے نازل کیا تاکہ آپ اور میں متقی بن جائیں۔ آپ کو پتہ ہے روزے اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ کہتا ہے تقوی، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر آپ غور کریں کہ رمضان میں ہوتا کیا ہے، روزے دار کرتا کیا ہے؟ روزے دار بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی وجہ سے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک رہا ہوتا ہے، حلال کردہ اشیاء اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے۔ پاکیزہ حلال مشروب دودھ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر دودھ کو چھوڑتا ہے میرے بھائیوں تو سود کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ سود کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اگر حلال کردہ اشیاء اللہ رب العزت کی وجہ سے چھوڑتا ہے تو حرام سے تو بالاولیٰ اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکیزہ، طاہر، مطہر بیوی اپنے خامند کو جو پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہے، مرد اپنی بیوی سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ اگر بہنیں اپنے خامدوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور خامند بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری، تو کس وجہ سے؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے۔
اگر اللہ رب العزت کی وجہ سے حلال کردہ رشتے سے عارضی طور پہ ہم دوری کو اختیار کرتے ہیں تو پھر جو غیر محرم ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے دور کیوں نہیں ہونا؟ تو رمضان کے اندر بھی بنیادی طور پہ اللہ رب العزت یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر میری وجہ سے کوئی بندہ بری باتوں کو چھوڑ رہا ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے جو اس کے لیے حلال کی گئی ہیں، تو اس کو بالاولا پورا سال حرام کردہ اشیاء کو چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور وہ بری بات کو چھوڑ نہیں رہا، جھوٹ کو چھوڑ نہیں رہا، غیبت کو چھوڑ نہیں رہا، چغلی کو چھوڑ نہیں رہا، آپس میں لڑائی ڈلوانے والی باتوں کو چھوڑ نہیں رہا، گالیاں فسق و فجور کی باتیں چھوڑ نہیں رہا، بری گواہی کو چھوڑ نہیں رہا، زبان کے جتنے عیب ہیں ان کو نہیں ترک کر رہا، لیکن حلال کھانا ترک کر رہا ہے۔ اب گوشت اللہ رب العزت نے حلال کیا، ترک کر دیا، سبزی ہر چیز پھل حلال کردہ اشیاء جو ہیں ان کو ترک کر دیا، لیکن جو اللہ رب العزت نے روزے کے علاوہ بھی حرام کی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ نہیں رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے بندے کو اللہ کو کوئی حاجت نہیں یہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ یہ تو ٹریننگ کے لیے آیا تھا، یہ تو روزے کی غرض غایت یہ تھی کہ انسان متقی بن جائے، اس کو ایک تربیت اور فلاح کا رستہ اللہ رب العزت نے دکھایا تھا کہ یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، اگر میری وجہ سے یہ حلال کردہ پاکیزہ پانی، دودھ، شہد ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہو تو میری وجہ سے حرام کردہ اشیاء کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو بنیادی طور پہ جو روزوں کی غرض و غایت ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا ہوتی ہے۔ اور معزز ناظرین گرامی قدر، اگر ہم اس کی دیگر ڈائمنشنز کو دیکھیں تو بہت اہم ہے۔ آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد نکاح کے اوپر جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان میں سے پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ اب خود بتلائیے، تقوی کے حوالے سے اگر میں کہوں نا کہ سینکڑوں جگہ پہ اللہ رب العزت نے تقوی کا کلام حمید میں حکم دیا تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ تقوی کے ساتھ جو بات اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے وہ بھی نہایت اہم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اچھا، اس آیت کا ویسے تو یہ جو آیات ہوتی ہیں یہ جنرل ہیں، یہ سب کے لیے ہیں، لیکن بالخصوص جب نکاح کے موقع پہ ان کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک اور خوبصورت میننگ بھی پیدا ہوتا ہے۔ پہلے عام طور پہ بھی اگر آپ سمجھیں گے تو میننگ وہی ہے، لیکن موقع نکاح و خطبہ مسنونہ کے بعد یہ تین آیات جو پڑھی جاتی ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے تم سب کو ایک ماں حوا اور ایک باپ آدم سے پیدا کیا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، اس بات کو سمجھیے۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر حسب نسب کے حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں جی چودھری ہوں، میں ملک ہوں، میں شیخ ہوں، کوئی کہتا ہے میں سید ہوں۔ یہ جو ذات، برادری، قبیلے اور کنبے ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں، لیکن حقیقت بات کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ۔ حسب نسب تمہارا اور میرا ایک ہے۔ تمہاری بھی بالآخر باپ کی جو لڑی ہے وہ حضرت آدم پہ ختم ہوگی اور ماں کی لڑی اماں حوا پہ ختم ہوگی۔ ہم میں سے ہر انسان حسب نسب کے اعتبار سے، ہر انسان، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، حسب نسب کے اعتبار سے سب کے باپ آدم ہیں اور سب کی ماں حوا ہیں۔ ہاں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، یہ اللہ نے قبائل بنایا تمہاری تعارف کے لیے، تمہارے اندر حسب نسب کی کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمائی تھی کہ نکاح کے موقع کے اوپر یہ جو آیت ہے یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ نکاح کے موقع کے اوپر کئی مرتبہ لڑکی والے اور لڑکے والے اپنے حسب نسب کے حوالے سے کسی فخر کا شکار ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بھی یہی نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو تم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہو، سب ایک ماں حوا کے بیٹے ہو۔ آگے چلیے، نکاح ہی کے موقع کے اوپر تقوی، ہمارا موضوع اصل میں ہے تقوی، اور متقی لوگوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، لیکن اس کی بے شمار جہتیں اور ڈائمنشن ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے کھول کے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نکاح ہی کے موقع کے اوپر دوسری آیت ہے، اس میں بھی تقوی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اللہ سے ڈرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بات سیدھی اور سچی کر دیا کرو۔
انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلاً کسی دن اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن ابھی جو یہاں پہ نقطہ بتلانا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ نکاح کے موقع کے اوپر اللہ سے ڈر جاؤ، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات سیدھی اور سچی کرو۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ہوتا یہ ہے کہ بالعموم نکاح کے موقع کے اوپر نہ لڑکے کی کمائی کے حوالے سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے، لڑکی کی عمر کے حوالے سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے۔ تو جس رشتے کی بنیاد کے اندر جھوٹ بولا جائے گا، اللہ سے نہیں ڈرا جائے گا، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا جائے گا، اور بات سیدھی اور سچی نہیں کی جائے گی، اس کے اندر بگاڑ کا اندیشہ ہے، کیونکہ کل کلا حقیقت تو کھل ہی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خطبہ مسنونہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی اور سچی کر دیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العزت تمہارے سارے کے سارے اعمال سیدھے کر دے گا۔ اور اسی نکاح کے موقع کے اوپر تیسری آیت، اس کے اندر بھی تقوی کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر تم اسلام کو قبول کرتے ہو۔ یہاں پہ بھی نکاح کے موقع کے اوپر اللہ رب العزت کے خوف کا، اللہ رب العزت کے ڈر کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اب دیکھیے بظاہر تو بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو نکاح خوشی کی ایک تقریب ہے، لیکن اس کے اندر بار بار اللہ کا خوف، ہاں، کیونکہ خوشی کی ان لمحات اور تقریبات کے اندر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سفر پہ جاتا ہے نا تو شیطان اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، ایڑ لگاتا ہے، چل گنگنا۔ اور خوشی کے جب لمحات ہوتے ہیں، شیطان انسان کے اندر سرگوشی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر۔ تو ہوتا یہی آپ نے بالعموم دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ دینی گھرانے بھی ہوں اور جو مذہب کے ساتھ منسلک گھرانے بھی ہیں، جو وفادار اور روایات کے پاسدار گھرانے بھی ہیں، ہوتا کیا ہے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہوں گے، دیندار بھی ہوں گے، لیکن شادی بیاہ کے اوپر ایسی حرکتوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار فلاں کے بارے میں تو بڑی اچھی شہرت تھی، لیکن اس کی شادی میں یہ ہوا، اس کی شادی میں یہ ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے نہایت پلاننگ کے ساتھ، اللہ رب العزت بہترین پلانر ہیں اور وہ بندوں کی ہدایت کا بہترین سامان کرتے ہیں، اور ایسے موقعوں کے اوپر اصلاح کرنے کا غرض و غایت یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر ادھر سے ادھر ہونے لگے تو سیدھے ہو جائیں۔ آپ خود بتلائیے کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جس قسم کی اللہ کے ناراضگی والے امور سر انجام دیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض امور تو آپ کے سامنے ہے کہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی اس کو ایک سائڈ پہ بھی رکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برات کا کنسیپٹ ہے، آپ خود بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ جو برات لفظ ہے نا، میں نہایت ذمہ داری سے آپ کو بتلا رہا ہوں، اگر آپ احادیث کی کتاب اٹھائیں گے نا تو آپ کو ذخیرہ احادیث میں سے برات کا لفظ ہی نہیں ملنا۔ اور آپ بتلائیے یہ معاشرے کے اندر ظلم نہیں ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی دیتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن دیتا ہے، عزت دیتا ہے، آنر دیتا ہے، اور اس کے گھر کے اندر 500-700 مہمان آتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ نہیں ہے، ان کے اوپر برڈن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ کرو، چاہے بکری کے گوشت سے کرو، ولیمے کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن آپ مجھے بتلائیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو رسم و رواج ہیں، ایک تو جہیز ہے وہ بھی آپ کے سامنے، ایک بارات کا کھانا لڑکی والوں کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے، اتنا لاؤ لشکر آ کے، اور ہوتا کیا ہے؟ بعض لوگ تو افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن بعض ایسی بہنیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس یہ وسائل نہیں ہوتے اور لوگوں کی شادی بیاہ سے آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے دل سے آہ نکلتی ہو کہ ہماری شادیاں کیسے ہوں گی۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم تکلف ہو۔ معزز ناظرین گرامی قدر، اور جو آیت کا اگلا ٹکڑا، تم نے نہیں مرنا جب تک، اس وقت تک اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اس وقت تک۔ پہلی بات جب تک موت نہ آئے، اور موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم اسلام کے اوپر ہو، متقی حالت میں موت آنی چاہیے۔ تقوی اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے، تقوی سے انسان کو بہت بڑا رتبہ ملتا ہے۔ کیسا رتبہ؟ آپ کو صرف ایک مثال سمپل سی دے کے سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی بات کی پہلے حسب نسب کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی کریم کی 2 بیٹیوں کے سسر ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، مطلبی ہیں، سرخ و سفید ہیں، اونچے قد والے ہیں، جاہ و جلال والے ہیں، خوبصورت ہیں، سفید رنگت ہے، روب و دبدبہ ہے،
لیکن تقوی کو اختیار نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے ارشاد فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، قیامت تک قرآن کا ایک قاری بھی ہوگا ابو لہب کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، اس کے لیے بد دعائیں ہوتی رہیں گی کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑے۔ اور دوسری طرف صرف غور کیجئے، ایک حبشہ کا بلال ہے، کالی رنگت ہے، چھوٹا قد ہے، چپٹی ناک ہے، توہین کرنا مقصود نہیں ہے، نہ حسب ہے نہ نسب ہے، جس کے اندر اسلام میں کوئی فضیلت ہی نہیں، لیکن آپ خود بیان کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہلے آسمان پر گئے، جبریل ہمراہ ہیں، دوسرے آسمان پہ جبریل کی رفاقت ہے، تیسرے آسمان پہ معیت ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا 7 آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا کے مقام پر جہاں پہ جبریل کو آگے آنے کی اجازت نہیں ملی، ایک حضرت بلال کے تقوی کی وجہ سے وہاں پر ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، ان کے جوتوں کی آواز آ رہی تھی۔ تقوی بنیادی فرق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہاں، اگر تم نے کسی کی عزت کرنی ہے، کسی کو بزرگی دینی ہے، کسی کو برتری دینی ہے، تقوی کی بنیاد پہ دے سکتے ہو۔ تقوی کی بنیاد پر بزرگی اور برتری دینے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جو بندہ ڈر گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ کتنی بڑی خوشخبری کی آیت ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے، پہلی خوشخبری اللہ رب العزت اس سے محبت فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی محبت جیسے کہ آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آسمان میں اعلان فرما دیتے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ جبریل آسمان والوں کو کہتے ہیں اللہ اور جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، سارے آسمان میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے، پھر اس کی محبت زمین میں آ جاتی ہے، زمین میں اس کو قبول عام ملتا ہے۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ رب العزت جو بھی بندہ ڈر کے کوئی کام، اللہ رب العزت کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دے دیا، اللہ رب العزت کے ڈر سے اور خوف سے کسی کام کو، کسی گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا، لیٹ سپوز ایک حرام جگہ پہ، حرام کاروبار میں ایک بندہ نوکری کر رہا ہے، اگر اللہ کے لیے اس نوکری کو، حرام کو چھوڑ دے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے مخرجہ، ضرور کوئی رستہ نکالیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام حمید میں وعدہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق اس کو وہاں سے دیں گے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آپ خود سوچئے، اللہ یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہے، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے تقوی کو اختیار کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ایک سیف پیسج، ایگزٹ کا نکالے گا، اور آپ کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ نے گمان نہیں کیا۔ اور دوسری بات، ایک تو روزے کے اندر غرض و غایت یہ تھی کہ بندہ متقی بن جائے، آپ کو پتہ اس کے بعد مسلمانوں کا ایک تہوار عید آتا ہے، اور جو ایک دوسرا تہوار ہے بڑی عید کو، جس کو ہم عرف میں یاد کرتے ہیں، وہاں پہ ہم جانوروں کے گردنوں کے اوپر چھری کو چلاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت بڑی پیاری بات کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جب تم جانور کی گردن کے اوپر چھری کو چلا رہے ہو میرا نام لے کے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا خون، اس کا گوشت تمہارے رب کو پہنچ رہا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کو نہ خون پہنچ رہا ہے، نہ گوشت پہنچ رہا ہے، لیکن تمہارا تقوی پہنچ رہا ہے، تمہارا خوف خدا پہنچ رہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ رب العزت کو خون نہیں پہنچ رہا، گوشت نہیں پہنچ رہا، صرف تقوی پہنچ رہا ہے، تو انسان کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے یہ اتنا بڑا فیل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ہی میری اس قربانی کو قبول کریں گے، اور اللہ رب العزت ہی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ سارے کے سارے نیک اعمال کی جو جڑ ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے موقع کے اوپر بھی آپ سے اور مجھ سے خطاب کیا کہ مجھے یہ خون اور گوشت نہیں پہنچ رہا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچ رہا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تقوی ہا ہونا، تقوی بنیادی طور پہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پر ہم اپنے پروگرام حب الہی کے حقدار کون کو ختم کرتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں بھی تقوی ہی کے حوالے سے ہم اپنی گزارشات کو پیش کریں گے، اور اس کی جو دیگر ڈائمنشنز ہیں
اس حوالے سے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔